اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میں ریگولر ایکسرسائز شروع کرنا چاہتا ہوں مگر کچھ دنوں کر لیتا ہوں پھر بعد میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرے بہت سے معاملات یا کام بگڑے ہوئے ہیں، میں ان کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں مگر ٹال مٹول سے کام لیتا رہتا ہوں۔ تو ایسے لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ کسی آئیڈیل وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب حالات ویسے ہوں گے تو وہ کوئی سٹیپ اٹھا لیں گے، اور وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ ہمارے کچھ ایکشن لینے کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے اس پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ جس موضوع پہ میں آج بات کرنا چاہ رہا ہوں تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا خیال ہو کہ میں بھی موٹیویٹرز کی طرح آپ سے کہوں گا کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیں، کوئی سٹیپ اٹھائیں، کچھ کام کریں، کوئی انیشیٹو لیں تاکہ آپ اپنی کیفیت کو بہتر کر سکیں۔ تو ایکچولی میں آپ کو کمفرٹ زون سے نکالنے کی کوئی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں آپ کو کمفرٹ زون کی طرف دھکیلنے کی بات کروں گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم کمفرٹ زون سے نہ نکلیں تو ہماری جو ہے وہ زندگی میں بہتر اثرات آئیں گے۔ ایکچولی آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ اپنے زندگی سے مطمئن نہیں ہیں، اپنے رویے سے مطمئن نہیں ہیں، تو آپ کمفرٹ زون میں نہیں ہیں۔ کمفرٹ زون میں تو آپ تب ہوں گے جب آپ ایک ذمہ دار شخص کی طرح زندگی گزاریں گے، جو آپ کے جو امیڈیٹ جو کہ ارجنٹ کام ہے وہ بھی کرتے رہیں گے، اور لانگ ٹرم کام جو کہ ایسے کام ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں آپ کو کرنے ہیں، آپ ان کو بھی ٹائم دیں گے، تو تب آپ جو ہے ایک اطمینان کی زندگی کی طرف بڑھیں گے، تب آپ کمفرٹ زون میں ہوں گے، اور آپ کی ایک الائنمنٹ ہوتی ہے آپ کی کانشیس کی، سب کانشیس کی، انکانشیس کی، اور آپ ایک ہارمونی سے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک عورت کہتی ہے کہ گھر کے بہت سارے کام جو ہیں وہ کرنے ہیں، یا گھر کی حالت بہت بگڑی ہوئی ہے مگر مجھ سے کچھ کام نہیں ہو پاتا۔ ایک شخص ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے ریگولر بیسس پہ، وہ نہیں ہوتا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں دفتر میں جاتا ہوں، میری فائلیں جو ہیں وہ بکھری ہوئی پڑی ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ میں ان کو آرگنائز کروں مگر میں ٹالتا رہتا ہوں۔ ایک شخص کے کاروبار کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو حل طلب ہیں مگر وہ ان کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ہم ارجنٹ کام تو کرتے رہتے ہیں مگر ان امپورٹنٹ چیزوں کو توجہ نہیں دیتے جن کی ہماری زندگی پہ بہت لانگ ٹرم مثبت اثرات ہو سکتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر ہم جو ہے وہ مینٹل سٹریس کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جب حالات ایسے ہوں گے، یا جب میں بالکل ذہنی سکون سے ہوں گا اور اس وقت تو میں سٹریس میں ہوں، ڈپریسڈ ہوں، اس وجہ سے میں جو بہت سارے کام ہیں وہ ان کو صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا، جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا، میری ذہنی کیفیت بہتر ہوگی، سکون سے ہوں گا، تو تب ان کاموں کو کرنا شروع کروں گا۔ تو ایکچولی اس وقت ہم اپ سائڈ ڈاؤن اس پرابلم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو آبجیکٹیو ریئلٹی ہیں، جو ہماری زندگی کے معاملات ہیں، اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں اور کسی نہ کسی طور ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہماری کاہلی کی وجہ سے یا عدم توجہ کی وجہ سے وہ چیزیں بگڑی ہوئی ہیں، تو کبھی بھی ہم پیسفل یعنی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے، بلکہ ہمارے ذہن کا جو سٹریس ہے وہ بڑھتا رہتا ہے اس وجہ سے۔ تو آج جو سمپلسٹ فارمولہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے صورتحال میں کیا کرنا ہے، اس کو 5-10 کا فارمولہ کہتے ہیں۔ 5-10 کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے آپ کے ذہن میں کہ 5-10 کیا ہوتا ہے۔ 5-10 یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ٹاسک کو جب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں 5 منٹ سے کم ٹائم نہیں دوں گا اس کو، اور 10 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں دوں گا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایسے ہے کہ جب صبح جاگتا ہوں میں، تو ہو سکتا ہے نیند کے باوجود بھی صبح میں تھکن کا مجھے احساس ہو، میں محسوس کروں کہ میں نے پوری طرح ریسٹ نہیں کیا، تو اگر میں نے صبح ایکسرسائز کرنی ہے، سمپل یوگا کی ایکسرسائز کمرے میں کرنی ہے، اور میں کہتا ہوں ٹالتا ہوں کہ کل کر لوں گا، آج میرا موڈ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں چلو یار 5-6 منٹ سے کیا فرق پڑتا ہے، 6 منٹ کر لوں گا، 7 منٹ کر لوں گا، 10 منٹ سے زیادہ نہیں کروں گا، تو ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، میں وہ کام کر لوں گا۔ شام کو کام سے آتا ہوں اور تھکا ہوا ہوتا ہوں، کہتا ہوں کہ یار آج تو بہت زیادہ میں نے کام کر لیا، ذہنی کام بہت زیادہ کیا، بس اب تو لیٹ جاتا ہوں، ورزش نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے بھی اگر میں یہ فارمولہ اپلائی کروں کہ یار چلو 5-6 منٹ کر لیتا ہوں، 7 منٹ کر لیتا ہوں، تو اور پھر اپنے آپ سے زیادہ نیگوشیٹ نہیں کرتا، بس اٹھ جاتا ہوں، اور وہ دیر میں نہیں پاسبل ہوتا ہے میرے لیے، وہ میں کر لیتا ہوں، مگر 5 منٹ سے کم نہیں اور 10 منٹ سے زیادہ نہیں۔ اسی طرح ایک عورت ہے، گھر کے بہت سارے کام بگڑے پڑے ہوئے ہیں، تو اگر وہ بھی اپنے آپ سے کہے کہ میں 5 منٹ سے زیادہ اور 10 منٹ سے کم جا کے اس کو ٹائم دیتی ہوں، تو اس تھوڑی دیر میں بھی وہ کافی سارے کام جو ہیں وہ سنبھال لے گی۔ اسی طرح جب ہم دفتر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں 5-10 منٹ میں اپنے دفتر کو جو بھی میرے کام ہیں، کام سٹارٹ کرنے، جو ریگولر ارجنٹ کام ہے جو میں نے کرنے، ان کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یوں کرتا ہوں کہ 5-10 منٹ میں اپنے کام کو آرگنائز کرتا ہوں، اپنی فائلیں جو ہیں وہ ترتیب سے کرتا ہوں۔ اگر آپ کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں تو کمپیوٹر پہ ڈیسک ٹاپ پہ اپنی جو بھی فائلیں وغیرہ ہیں ان کو آرگنائز کر لیں۔
کاروبار کے بہت سے ضروری معاملات ہوتے ہیں، ان کو اسی طرح آپ کر سکتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا اسٹڈی کی طرف موڈ نہیں بن رہا تو وہ بھی اس 5-10 کے فارمولے سے اگر وہ شروع کر لے تو ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ 5-10 منٹ سے ہوگا کیا، کتنا فرق پڑے گا؟ تو ایکچولی 5-10 منٹ میں کا جو یہ فارمولہ ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم کام کو سٹارٹ کرنے کی ریزسٹنس ختم کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلے میں جو ہے ایکسرسائز کرنی ہے تو جم چلا جاؤں گا یا باہر 5 منٹ کی واک کر لوں گا، تو وہ 5 منٹ کی جب آپ واک شروع کر لیتے ہیں ریزسٹنس ختم ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ 20-25 منٹ کی واک یا جاگنگ وغیرہ کر لیں۔ یہی فارمولہ تمام کاموں پہ اپلائی ہوتا ہے، یعنی گاڑی سٹارٹ کرنا جو ہے وہ مشکل کام ہے۔ جب آپ نے گاڑی سٹارٹ کر لی تو پھر وہ آگے بڑھتی رہے۔ اور جیسے کہ گاڑی کی انالوجی، گاڑی کے سٹارٹ کرنے کے حوالے سے میں فردر اگر ایکسپلین کروں تو اگر ایک شخص لمبے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ دیکھ لیتا ہے کہ گاڑی کے ٹائروں میں ہوا ٹھیک ہے، اور جو بھی پاور سورس ہے اس کا گاڑی وہ تو ٹھیک دیکھ لیتا ہے اس کو۔ تو پاور کا لفظ جب ہم یوز کرتے ہیں تو پاور تو ایک تو ظاہر ہے کہ گاڑی کی آپ کی اپنی جو پاور ہے، گیس، ڈیزل، پیٹرول وغیرہ۔ اس کے بعد او ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آئل آپ نے چیک کرنا ہے۔ تو یہ 5-10 کا جو فارمولہ میں نے بتایا وہ اس کے حساب سے اگر آپ دیکھ لیں، انجن آئل چیک کر لیتا ہوں، بریک آئل چیک کر لیتا ہوں، اور گیئر آئل وغیرہ چیک کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد او کے بعد ڈبلیو آتا ہے تو واٹر دیکھ لیں، آپ کی جو ریڈیٹر کا پانی ہے اور باقی آپ کے وائپرز کا جو پانی ہے وہ اگر ٹھیک ہے دیکھ لیں تو اچھا رہتا ہے۔ اور اسی طرح اگلا الفابیٹ جو ہے وہ ای ہے، تو ہم الیکٹریکل جو اپلائنسز گاڑی کے ہیں وہ دیکھ لیں کہ وہ پراپرلی کام کر رہے ہیں۔ اور آر میں جیسے کہ ریزرو آتا ہے تو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ لوبریکنٹس وغیرہ پڑے ہوئے ہیں ضرورت کے مطابق، اور پانی جو کہ گاڑی میں بہت ریزرو میں ہونا چاہیے وہ بھی پڑا ہوا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ 5-10 کا جو فارمولہ اپلائی کرتے ہیں تو جب آپ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ مطمئن ہوتے ہیں۔ اور اسی گاڑی کی انالوجی کو اگر میں آگے بڑھاؤں تو زندگی کا سفر جو ہم کر رہے ہیں تو ہماری مثال بھی تو ایک گاڑی کی ہے، تو اگر اس کی پاور ٹھیک ہوگی، پاور سے یہ کہ ہم صحت مند ہوں گے مینٹلی اور فزیکلی، تو ہم اپنی زندگی کا سفر اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ اس کے لیے ایکسرسائز ضروری ہے ریگولر بیسس پہ، اور اسی کی طرح جو ہے وہ صحت مند کھانے کی ضرورت ہے۔ اور جو او ہے جس سے آئل بنتا ہے تو ہمارے ریلیشن شپ ہے، اگر ہم ان کی ریگولر آئلنگ کرتے رہے 5-10 کے فارمولے سے، یعنی ان کو کسی کو کال کر لی، کسی کے پاس ملاقات کے لیے گئے، کوئی گفٹ جو ہے ان کا تحائف کا تبادلہ کیا، تو ہمارے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتے۔ اور واٹر کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے خواب ہوتے ہیں، جو سپنے ہوتے ہیں، جو فصلیں ہم نے بوئی ہوتی ہیں، تو اگر وہ ہم نے لانگ ٹرم ان سے فصل کاٹنی ہے تو دیکھنا ہے کہ جو میں نے فصلیں بوئی ہوئی ہیں ان کی کیا میں ریگولر بیسس پہ واٹرنگ کر رہا ہوں، ان کو پانی دے رہا ہوں۔ تو 5-10 کے فارمولے سے ہم ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرے لانگ ٹرم گولز ہیں ان کے لیے آج میں کتنا ٹائم دے رہا ہوں۔ اور ای سے جیسے کہ الیکٹریکل آتا ہے تو الیکٹریکل ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے گاڑی میں، انسان میں کیا ہے الیکٹریکل، تو ہماری الیکٹریکل جو کنڈکٹیوٹی ہے برین کے اندر، اگر اس کے لیے بھی ہم امپرومنٹ کے لیے ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں، کوئی ایسی گیمیں کھیلتے رہیں، کچھ سیکھتے رہیں، اور بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جس سے ہماری مینٹل پاور جو ہے وہ بہتر رہ سکتی ہے، انٹیکٹ رہ سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہم 5-10 کا فارمولہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور ریزرو کا یہ ہے کہ ریزرو ہماری فائنینشیل ریسورسز ہیں، تو دیکھ سکتے ہیں ہم کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ہینڈ ٹو ماؤتھ مسلسل وقت گزار رہے ہیں، اور ہمارے جو فائنینسز ہیں وہ مشکل وقت کے لیے ہم نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، تو وہ بھی 5-10 کا فارمولہ یہ ہے کہ 5-10 منٹ اگر ہم ڈیلی بیسس پہ اپنے جو فائنینشیل پرابلمس ہیں ان کو توجہ دے دیں، ان کے متعلق کچھ لکھ لیں، کوئی پلان کر لیں، تو 5-10 کا فارمولہ انتہائی سمپل فارمولہ ہے۔ یعنی جن کاموں کو انیشیٹ کرنے میں آپ کو مشکل پیش آتی ہے، آپ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں یا کاہلی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، تو 5-10 کے فارمولے سے آپ اس رجسٹرز کو ختم کر کے ان کاموں کو شروع کر سکتے ہیں۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں تو نیچے میرا نمبر دیا گیا، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔